الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم سامعین با تمکین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کی نسبت سے اپنے پاک گھر یعنی کہ مسجد میں جمع فرمایا۔ مزید احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ربیع الاول کے شروع مہینے سے ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا انسان اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں اتنی زیادہ تنوع اور وسعت پائی جاتی ہو جتنا کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اتنا پرکشش اور خوبصورت ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پہلو بے مثال ہے، اور انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کون سے پہلو کے اعتبار سے بے مثال کہوں۔ آپ کے بچپن کو بے مثال کہوں، آپ کی جوانی کو بے مثال کہوں، آپ کو شوہر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو تاجر ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو سادگی پسند فرما روا ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو سپہ سالار اعظم اور رحم دل فاتح ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو مزاج شناس معلم ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں، یا آپ کو سیرت و کردار کے اعتبار سے بے مثال کہوں، یا آپ کو حسن و جمال کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے اعتبار سے بے مثال کہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے کئی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کا بچپنا بہت برا ہوتا ہے، بہت خراب ہوتا ہے، لیکن ان کی جوانی قابل رشک ہوتی ہے، قابل دید ہوتی ہے۔ بعض جوان جوانی میں تو راہ راست سے، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہی انسان بڑھاپے میں سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، صحیح لائن پر آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ
شوہر ہونے کے اعتبار سے تو اچھے ہوتے ہیں، مثالی ہوتے ہیں، لیکن باپ ہونے کے اعتبار سے مثالی نہیں ہوتے، اچھے نہیں ہوتے۔ ایک شخص دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو کامیاب ہوتا ہے، لیکن سیاست کے میدان میں وہی شخص، تجارت کے میدان میں وہی شخص ناکام رہتا ہے۔ لیکن آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں، آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ جس رخ سے بھی کریں گے، آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بے مثال پائیں گے، با کمال پائیں گے۔ جی چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے سارے پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کروں، لیکن میرے اندر اتنی لیاقت، اتنی صلاحیت اور اتنا علم کہاں کہ کما حق ہو میں آپ کی سیرت کو بیان کر سکوں۔ جو واقعتاً علم و کمال کے مالک تھے، جو واقعتاً فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، جو واقعتاً علم رکھتے تھے، جو واقعتاً علم کے پہاڑ تھے، جو اپنے سینے کے اندر علم کا سمندر سمیٹے ہوئے تھے، وہ بھی جب سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے کرتے، آپ کی سیرت کو، آپ کی شان کو بیان کرتے کرتے، آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے کرتے اور آپ کی اوصاف و خصائل کو تحریر کرتے کرتے جب ان کی زبانیں تھک گئی، ان کے قلم ٹوٹ گئے، ان کی روشنائی خشک ہو گئی، ان کے اوراق سیاہ ہو گئے، اوراق ختم ہو گئے اور ان کی زندگیاں بیت گئی، تو آخر میں انہوں نے بھی اپنی مجبوری کا اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ جیسی آپ کی تعریف کا حق ہے ویسا تو ہو نہیں سکتا، بس مختصر سی بات یہ ہے کہ پہلے خدا ہے پھر مصطفیٰ ہے، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں اور خالق کے بعد ہیں، خدا کے ساتھ خدا مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں اور خالق کے بعد ہیں، آپ کو خدائی صفات میں شریک کرنا یہ شرک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو عام انسانوں جیسا بشر سمجھنا یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات اس قدر ہیں کہ اگر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے جائیں، اوراق کے اوراق سیاہ کر دیے جائیں، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تعارف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، ہم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، تو ہماری اس تعریف و توصیف سے نبی کے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا، نبی کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو ہماری زبان میں، ہمارے قلم میں، ہماری تقریر میں، ہماری تحریر کا، ان سب کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت حسان خوب بیان فرما گئے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے سے، میں اپنے کلام کے ذریعے سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف نہیں کرتا، بلکہ میں تو محمد کے ذریعے سے اپنے اشعار کا اور اپنے کلام کا مرتبہ بلند کرتا ہوں۔ جہاں تعریف کرنے والے حضرت حسان جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والے شیخ سعدی جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والے حضرت ابو بکر جیسے ہوں، حضرت عمر جیسے ہوں، حضرت عثمان جیسے ہوں، حضرت علی جیسے ہوں، جہاں تعریف کرنے والا جبریل امی ہو، جہاں تعریف کرنے والے ملائکہ مقربین ہو، جہاں تعریف کرنے والا خود رب العالمین ہو، وہاں ہمارے جیسے بدعملوں اور کج بیانوں کی تعریف و توصیف کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب امام الرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل
پورے جزیرۃ العرب میں کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا۔ عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت اور صلاح و تقوی کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی۔ شرک و ضلالت ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمات، شقاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڑلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدہ ایان لات و عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ دوشنبہ یعنی پیر کے دن تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار یعنی دن اور رات دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کدا اور کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و منات اور عزہ اپنے منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے اور چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا لخت جگر نور نظر اس وقت کلام تو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں، آمنہ کے دل میں خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی جب محمد کی ان اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ اماں آمنہ اپنے بچے کو، اپنے پیارے بچے کو دیکھتی ہیں اور دیکھ کر کے رونے لگتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، اللہ نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا عطا کیا، اللہ نے اتنا اعلیٰ بیٹا عطا کیا کہ گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں۔ کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس کے والد زندہ ہوتے، کاش آج ان کے باپ زندہ ہوتے، عبداللہ زندہ ہوتے۔ کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے، بیٹے کے لیے کھلونے لا کے دیتے۔ باپ اپنے بچے کو کھلونے لا کے دیتے ہیں۔ اللہ عرش سے فرماتے ہیں کہ آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ، آمنہ پریشان نہ ہو، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو اسے میری نسبت سے دیکھنا، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے مٹی کے، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے لکڑی کے، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پلاسٹک کے۔ آمنہ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دے، جب یہ بچہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ گویا کہ میں اپنی تخیلات میں جا کر کے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اماں آمنہ سے کہا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا کہ آمنہ میں نے تو اسے کائنات کا سردار بنانا ہے، میں نے اسے تمام نبیوں کا امام بنوانا ہے، اگر اس بچے کا کھلونا بھی وہی کھلونا ہوگا جو عام بچوں کا ہوا کرتا ہے تو پھر اس امام میں اور اس کائنات کے سردار میں اور دوسرے بچوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے اللہ نے اعلیٰ کے لیے اعلیٰ کھلونے کا بھی انتخاب فرمایا۔ اماں آمنہ رونے لگتی ہیں، اماں آمنہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہیں کہ اللہ نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، اللہ نے اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا عطا کیا کہ گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں۔ اللہ فرماتے، اماں آمنہ کہتی ہیں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا۔ عبداللہ
زندہ ہوتے کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جاتے، عبداللہ زندہ ہوتے اپنے بچے کو گھمانے کے لیے لے کر کے جاتے۔ اللہ عرش سے فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، آمنہ پریشان نہ ہو، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے تو اسے میری نسبت سے دیکھنا، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے اسے کائنات کا سردار بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ آمنہ اگر عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا تو اپنے بچے کو سیر کے لیے لے کے جاتا مکہ کی کسی وادی میں، عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر، عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی بازار میں۔ آمنہ اسے سیر کے قابل تو ہو جانے دے، جب یہ بچہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کا سیر کرا دوں گا۔ صبح سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، اماں آمینہ رونے لگتی ہیں، اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے اتنا پیارا بیٹا عطا کیا، اتنا حسین اور جمیل بیٹا عطا کیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا کہ گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں۔ کاش عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا، عبداللہ زندہ ہوتے، کیا ہوتا؟ بیٹے کے حسن کو دیکھتا، بیٹے کی خوبصورتی کو دیکھتا، بیٹے کی زلفوں کو دیکھتا، بیٹے کی نگاہوں کو دیکھتا، بیٹے کے خد و خال کو دیکھتا، بیٹے کے رخسار کو دیکھتا، بیٹے کے لب کو دیکھتا۔ اللہ عرش سے فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، آمنہ پریشان نہ ہو، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تم میری نسبت سے دیکھنا، میں نے اسے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، کائنات کا سردار بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسن عطا کیا، ایسا حسن عطا کیا کہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بناتا گیا۔ اللہ نے آپ سے پوچھا، اللہ نے آپ سے پوچھا کہ محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہو، محبوب بتا تیری زلفیں کیسی ہو، محبوب بتا تیری نگاہیں کیسی ہو، محبوب بتا تیرے لب کیسے ہو، محبوب بتا تیرا جسم کیسا ہو، محبوب بتا تیرے خد و خال کیسے ہو۔ یہ حضرت حسان کا شعر ہے اور آقا خود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ حضرت حسان ممبر نبوی پر مسجد نبوی کے بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے جیسے چاہا زمین کو پستی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا پہاڑ کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا دریا کو روانی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندر کو گہرائی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا چاند کو چاندنا دے دی، اللہ نے جیسے چاہا ستاروں کو چمک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سورج کو تپش دے دی، اللہ نے جیسے چاہا چڑیوں کو چہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سبزے کو لہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا پھولوں کو مہک دے دی، اللہ نے جیسے چاہا کلیوں کو چٹک دے دی۔ لیکن یا رسول اللہ، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ جب اللہ ساری کائنات کو بنا چکا، اللہ جب ساری کائنات کی تخلیق کر چکا، اللہ جب ساری کائنات کو پیدا کر چکا، پھر جب آپ کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے آپ سے پوچھا، اللہ نے آپ سے پوچھا کہ محبوب میں ساری کائنات کی تخلیق کر چکا ہوں، میں ساری دنیا کو بنا چکا ہوں، محبوب اب تجھے بنانا ہے، بتانا میں تجھے کیسا بناؤں، بتانا تیرے لب کیسے ہوں، تیرا چہرہ کیسا ہو، تیری نگاہیں کیسی ہو، تیری زلفیں کیسی ہو، تیرا خد و خال کیسا ہو، تیرا پسینہ کیسا ہو، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ جب اللہ ساری کائنات کو پیدا کر چکا، جب آپ کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے آپ سے پوچھا کہ محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہو، تو آپ نے کہا ہوگا کہ یا اللہ میرا چہرہ اسے بنا کہ میں اگر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاؤں تو تو قبلہ بدل دے۔ تو گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ جب اللہ ساری کائنات کی تخلیق کر چکا اور آپ کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے آپ سے پوچھا کہ محبوب بتا
तेरी निगाहें कैसी हो, तो आपने कहा होगा कि या अल्लाह मेरी निगाह, मेरी आंख ऐसा बना कि मैं जिसे एक मरतबा मोहब्बत से देख लूँ वो सहाबी बन जाए। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। तो गोया हज़रत हसन कहना ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरा तख़य्युल ये है, मेरा तसव्वुर ये है कि अल्लाह ने आपसे पूछा कि महबूब बता तेरे हाथ कैसे हों, तो आपने कहा होगा कि या अल्लाह मेरा हाथ ऐसे बना कि मैं अगर अपने हाथ को खाली प्याले के ऊपर रख दूं तो उस प्याले से पानी का चश्मा जारी हो जाए। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। तो गोया हज़रत हसन कहना ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरा तख़य्युल ये है, मेरा तसव्वुर ये है कि अल्लाह ने आपसे पूछा होगा कि महबूब बता तेरी उंगली कैसी हो, तो आपने कहा होगा कि या अल्लाह मेरी उंगली को ऐसा बना कि मैं अगर चांद की जानिब इशारा करूं तो चांद दो टुकड़े होकर के मेरे कदमों में आ जाए। या अल्लाह मेरी उंगली को ऐसा बना कि मैं अगर डूबे सूरज की जानिब अपनी उंगली से इशारा कर दूं तो डूबा सूरज भी वापस लौट आए। या अल्लाह मेरी उंगली को ऐसा बना कि अगर मैं एक प्याले में, एक दूध के प्याले में अपनी उंगली को रख दूं तो उससे 70 सहाबा शिकम सोए होकर के पिए और वो दूध फिर भी बच जाए। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। तो गोया हज़रत हसन कहना ये चाहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरा तख़य्युल ये है, मेरा तसव्वुर ये है कि अल्लाह ने आपको आपसे पूछ कर बनाता गया। अल्लाह ने आपसे पूछा कि महबूब बता तेरा चेहरा कैसा हो, तेरे कद कैसे हो, तेरे लब कैसे हो, तेरी जुल्फ़ें कैसी हो, तेरी निगाहें कैसी हो, तेरा पसीना कैसा हो, तो आपने कहा होगा कि या अल्लाह मेरा पसीना ऐसा बना कि अगर आयशा उस पसीने को अपने कपड़ों में लगा करके मक्का की औरतों के पास जाए तो मक्का की औरतें पूछने लगे कि आयशा खुशबू कहाँ से मंगवाई हो। अल्लाह ने मेरे नबी को प्यारा बना के भेजा, खूबसूरत बना के भेजा, हसीन व जमील बना के भेजा, सजीला बना के भेजा। अल्लाह ने मेरे नबी को हुस्न का आला हुस्न देकर भेजा। अल्लाह ने मेरे नबी को जो भी दिया आला दिया, अखलाक दिया आला, जमाल दिया आला, कमाल दिया आला, किताब दिया आला, शरीयत दिया आला, अज़वाज दिया आला, औलाद दिया आला, कमाल दिया आला। अल्लाह के नबी खुद भी आला और हुजूर जिस बरस में आए वो बरस भी आला, हुजूर खुद भी आला, हुजूर जिस बरस के जिस महीने में आए वो महीना भी आला, हुजूर खुद भी आला, हुजूर जिस महीने के जिस अशरे में आए वो अशरा भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस महीने के जिस हफ्ते में आए वो हफ्ता भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस हफ्ते के जिस दिन में आए वो दिन भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस दिन के जिस वक्त में आए वो वक्त भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस दिन के जिस वक्त और जिस घड़ी में आए वो घड़ी भी आला, हुजूर खुद भी आला, हुजूर जिस शहर में आए वो शहर भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस गली में आए वो गली भी आला, हुजूर खुद भी आला, हुजूर जिस घर में आए वो घर भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस गोद में आए वो गोद भी आला, हुजूर खुद भी आला और हुजूर जिस घर के जिस कोने में आए वो कोना भी आला। अल्लाह ने मेरे नबी को प्यारा बना के भेजा, हसीन व जमील बना के भेजा, खूबसूरत बना के भेजा, आला बना के भेजा, इतना आला बना के भेजा कि हुजूर बैठे तो धरती को सुकून मिले, हुजूर उठे तो आसमान को बुलंदी मिले, हुजूर हाँ करे तो चीज़ें हलाल हो जाए, हुजूर ना करे तो चीज़ें हराम हो जाए, हुजूर मुस्कुराए तो जन्नत के दरवाजे भी खुल पड़े, हुजूर गुस्से में आए तो जहन्नम भी हिलने लगे, हुजूर हंसे तो गुलशन भी महकने लगे। अल्लाह ने मेरे नबी को प्यारा बना के भेजा, हसीन व जमील बना के भेजा, खूबसूरत बना के भेजा। मैं हुस्न की बात करने चला हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। एक मरतबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा हैं। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं, दरवाज़े पर दस्तक देती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, अंदर से प्यारे आका आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि बेटी फ़ातिमा है। बेटी फ़ातिमा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती हैं, आका जवाब देते हैं और फ़ातिमा वापस पलट पड़ती हैं, वापस जाने लगती हैं। प्यारे आका फरमाते हैं कि फ़ातिमा ठहर, रुक, क्या बात है? आई, सलाम किया और जाने लगी, क्या बात है? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहने लगी कि अब्बा जान घर में फाका है, 3 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, चूल्हे के अंदर भी घास उगाई है। अब्बा जान एक दिन भूख को बर्दाश्त किया,
دوسرے دن بھوک کو برداشت کیا، تیسرے دن جب بھوک نے شدت اختیار کر لی، بھوک اپنی حدوں کو کراس کرنے لگی، تو اٹھی ہوں اور والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں، آپ کی نگاہیں دیکھنے آئی ہوں، آپ کی زلفیں دیکھنے آئی ہوں، آپ کے لب دیکھنے آئی ہوں۔ ابا جان کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب مجھے بھوک نے تڑپایا ہے، بھوک نے شدت اختیار کی ہے اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے تو بھوک دور ہو گئی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو پیارا بنا کے بھیجا، حسین و جمیل بنا کے بھیجا، اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ ایک یہ ہے کہ میرے آقا کے حسن کو فاطمہ دیکھتی ہے، حلیمہ دیکھتی ہے، آمنہ دیکھتی ہے، ابو بکر دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے، عثمان دیکھتا ہے، سارے صحابہ دیکھتے ہیں۔ ارے میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے جسے خود بنانے والا رب العالمین دیکھتا ہے۔ اٹھاؤ قرآن، اگر قرآن نہ ہو تو بندہ مجرم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد نری تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تم اوپر دیکھ رہا تھا میں تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے میرے نبی کو پیارا بنا کے بھیجا، حسین بنا کے بھیجا، خوبصورت بنا کے بھیجا، اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت سے